جو قدسی حشر میں پوچھیں گے مجھ سے کس کا پیرو تھا، کہوں گا کر کے سے اونچا امام احمد رضا خاں کا بجے گا حشر تک ڈنکا۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حاضرین محفل، آج درس کے ساتھ ساتھ مرحومہ مغفورہ محترمہ حجیانی حوا بائی کے 10ویں کی مجلس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ قصیدہ سلامیہ میں امیر المومنین سبط پیمبر سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہم نے پیش کیے تھے، اور ان اشعار کے ذریعے امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ فرماتے ہیں وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، یعنی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام تر سخی داتاؤں کے سردار ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں اور ایگزامپل تاریخ میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص کھڑے ہو کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں دست دراز ہوا، سوال کرنے لگا، اس سے کوئی حاجت تھی۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور 10,000 درہم لا کر اس سائل کے پاس پیش کر دیا آپ نے۔ یہ سخاوت۔ اسی طریقے سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی اور اپنی حالت کا ذکر کیا کہ بہت پریشان ہوں، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا اور فرمایا ضرورت سے زائد جتنا بھی مال ہے سب لے کر آ جاؤ، ضرورت سے زائد جتنا بھی مال ہے۔ لہذا خادم نے دیکھا اور اس کے بعد وہ 50,000 درہم لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پورے کے پورے اس ضرورت مند کو دے دیے۔ خادم نے عرض کیا حضور 500 دینار بھی ہیں، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، خادم نے عرض کیا حضور 500 دینار بھی ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ بھی لاؤ۔ وہ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے اور آپ نے وہ اس ضرورت مند کو پیش کر دیے۔ تو سخاوت کی ایسی مثالیں، اسی لیے آپ کو فرمایا آپ سخی نہیں بلکہ سخی لوگوں کے سردار ہیں۔ آگے فرمایا راکب دوش عزت، عزت والے کاندھے پر سوار ہونے والے، اور وہ عزت والا کاندھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بارہا سنا ہوگا اپنے دونوں شہزادوں کو کاندھے پر سوار کیا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے کہا بہت سواری تمہاری بہت اچھی ہے، یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر بیٹھے ہو، بہت پیاری سواری ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو اچھا ہے، سوار بھی تو اچھا ہے۔ تو اسی طرح اشارہ کیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راکب دوش عزت، یعنی عزت والے کاندھے پر سوار ہونے والی ذات امام حسن کی ہے اور انہی پر لاکھوں سلام ہو۔
آگے فرماتے اوج مہر ہدا، ہدایت کے سورج کی بلندی تھے آپ. اور فرمایا موج بحر ندا، ندا کہتے ہیں سخاوت کو، اور سخاوت کے سمندر کی لہر تھے آپ. سمندر جس طریقے سے سخاوت کرتا ہے اسی کا جلوہ امام حسن کے اندر تھا، اور جس طریقے سے سورج کی روشنی میں لوگ ہدایت پاتے ہیں، راستہ طے کرتے ہیں، صحیح منزل پر پہنچتے ہیں، ایسے ہی امام حسن کی راستے کو اختیار کرنے والا بھی ہدایت کے راستے پر ہی ہے وہ. اور روح سخاوت پہ لاکھوں سلام، یعنی سخاوت کی جان، سخاوت کی شان کی جو سخاوت کی روح یعنی جان جسے آرام ملتا ہے، روح مانے ہوتا ہے سکون، راحت، تو خود سخاوت کی جان کو سکون ملتا تھا امام حسن کی سخاوت میں آ کر. یعنی امام حسن جب سخاوت کرتے تھے تو خود سخاوت کو بھی سکون حاصل ہو جاتا تھا کہ آج میرا جلوہ نظر آ رہا ہے نہیں ہے. فرمایا شہد خوار لعاب زبان نبی، کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زبان سے تھوک، لعاب چوسنے والے، پینے والے. کون ہے وہ؟ چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، یعنی عزت اور عصمت کی چاشنی آپ کے اندر پھیلتی چلی گئی جب مصطفیٰ جان رحمت کے لعاب کو آپ تناول فرماتے تھے. اس کے ایک واقعات بھی مختصر طور پر ذکر کیے ہیں یہاں پر. میں سمجھتا ہوں یقیناً اس سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی. فرمایا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو محبت اور شفقت کے طور پر گلے لگاتے، انہیں سونگتے، انہیں چومتے اور منہ پر منہ رکھ دیا کرتے تھے ان کا. فرمایا کبھی کبھی جب بھوک اور پیاس سے نواسے نڈھال ہوتے اور کوئی چیز کھانے پینے کے لیے نہ ہوتی تو رسول اعظم اپنی زبان مقدس ان کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے. طبرانی میں اور ابن عساکر جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ سفر کے موقع پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ساتھ میں حسنین کریمین بھی تھے سفر میں، کہ اچانک بچپن کا زمانہ تھا، آپ کے چھوٹے سے تھے، کہ اسی دوران آپ نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کے رونے کی آواز سنی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان دونوں شہزادوں کے رونے کی آواز سنتے تو بے چین ہو جاتے. آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا سے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو عرض کیا پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، پانی ہے نہیں، سفر کا موقع تھا. تو آپ نے تمام ساتھیوں سے پانی کے بارے میں پوچھا کہ پانی ہے کہ نہیں ہے، مگر کسی کے پاس بھی پانی تھا ہی نہیں. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں شہزادوں کو میرے پاس لاؤ، دونوں شہزادوں کو میرے پاس لاؤ. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑے کے اندر لے کر دونوں شہزادوں کو آئیں. تو پھر کیا کیا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فأخذہ وضمہ الی صدرہ، آپ نے ہر ایک کو لیا، اپنے سینے سے لگایا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی. اور پھر جو ہے انہوں نے چوسنا شروع کر دیا، سمجھے بات. اور جو رونا تھا وہ بند ہو گیا، خاموش ہو گئے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت تھی جو پیاس بھی مٹا دیتا تھا اور بھوک بھی ختم کر دیا کرتا تھا. ابن عساکر نے حضرت ابو جعفر سے روایت کیا کہ دوران سفر امام حسن کو سخت پیاس لگی اور پانی کہیں ملا نہیں، دستیاب نہیں ہوا. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور انہوں نے اس سے سیرابی حاصل کر لی. یعنی کہ جس طریقے سے دودھ پینے سے بچے کو سکون ملتا ہے، ایسے ہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پینے سے سکون حاصل ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ
بیان کرتی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن سیدہ فاطمہ کے تمام بچوں کو بلایا اور ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور ان کی والدہ کو فرمایا اب رات تک انہیں دودھ پلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت تھی۔ اور اس طریقے سے خاص طور پہ ایک روایت میں یہ بھی دیا ہے، تو اس میں سیرت مصطفیٰ میں دیا ہے کہ عاشورہ کے دن خاص طور پہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی مائیں لے کر آ جایا کرتی تھی اور لین سے سب کو لٹال دیا کرتی تھی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے منہ میں لعاب دہن ڈال دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے اب انہیں دودھ پلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب اور حسنین کریمین نے تو ڈائریکٹ زبان سے زبان لگا کر، منہ سے منہ لگا کر مصطفیٰ جان رحمت کے لعاب دہن کو پیا ہے۔ گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے تمام عظمتیں برکتیں لعاب کے ذریعے سے اپنے شہزادوں کے اندر اڈین دی تھی۔ تو فرمایا اسی لیے شعر میں شہد خوار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کو قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد حسنین سیدنا امام حسین کا ذکر ہے۔ اعلی حضرت نے ان کے تعلق سے بھی کئی شعر جو ہے خصوصیت کے ساتھ، باقی اجتماعی طور پر تمام اہل بیت پر جو ہے صلاۃ و سلام تو پیش کیا ہی ہے، لیکن الگ الگ ہر شہزادے کی بارگاہ میں اپنی محبت کا تحفہ صلاۃ و سلام کی شکل میں پیش کیا ہے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔